بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اس مولوی کو یہاں سے نکالو، چند ٹکے کما کر مجھ پر بوجھ بنا ہوا ہے۔ میں اس مسجد میں امام تھا، جس نے بھی ساری زندگی مسجد میں گزار دی، اپنے چھوٹے بھائی کو پالنے کے لیے ہر قربانی دی۔ میرا چھوٹا بھائی اس نے میری ساری دینی کتابیں جلا دی اور مجھے گھر سے نکال دیا۔ میں نے آسمان کی طرف دیکھا اور روتے ہوئے سر پر سجدہ کرنے لگا اور بولا، میں نے ساری زندگی اللہ تیری آذان دی اور تیری راہ میں گزار دی۔ آج اگر میں رسوا ہو رہا ہوں تو مجھ پہ مضبوط کر۔ میں نہیں جانتا تھا اللہ سالوں کا انعام مجھے یوں دے گا۔ اور ایک رات اس مولوی کو یہاں سے نکالو۔ جب یہ الفاظ میں نے اپنے ہی حقیقی بھائی کے منہ سے سنے تو میں دنگ رہ گیا۔ یہ الفاظ میرے لیے اس قدر تکلیف کے باعث تھے کہ میں ان کو برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ جب میں نے اپنے تمام محلے والوں کو اکٹھا کیا اور کہا کہ مسجد کا یہ بل بہت زیادہ تھا، میں ادا نہیں کر سکتا تھا، جس کی وجہ سے میں نے سب کو اکٹھا کیا، لیکن اس کے بعد جو میرے چھوٹے بھائی نے مجھ پر الزام لگائے وہ میرے لیے ناقابل تلافی تھے۔ یہ میرا وہ بھائی تھا جس کے لیے میں نے اپنا مستقبل داؤ پر لگا دیا۔ میں نے اپنے بھائی کو باپ اور ماں دونوں بن کر پالا۔ وہ بہت چھوٹا تھا جب ہمارے والدین فوت ہو گئے تھے، تو میں نے اپنے بھائی کی کفالت اپنی ذمہ لی اور سارا کام خود کیا۔ میں نے اس کی خاطر اپنی پڑھائی چھوڑ دی اور اس کو خوب پڑھایا۔ دن رات محنت کر کے میں اس کے اخراجات پورے کرتا تھا۔ میں نے اس کو کسی چیز کی کمی نہ دی تھی۔ یہ حقیقت تھی کہ میں اس سے بہت پیار کرتا تھا۔ میرا بھائی مجھے اپنی اولاد کی طرح لگتا تھا، لیکن جب اس کا میں نے یہ رویہ اپنی آنکھوں سے دیکھا تو مجھے یقین نہیں ہو رہا تھا۔ اس نے جو مجھ پر الزام لگایا وہ سراسر غلط تھے۔ آج محلے والے کو اکٹھا کیا اور کہا، مسجد کا بل بہت زیادہ آیا ہے، سب چندہ دے تاکہ میں بجلی کا بل دے دوں۔ لیکن کسی کے کچھ کہنے سے پہلے میرا بھائی نے کہا کہ میں جھوٹ بول رہا ہوں، کوئی بجلی کا بل نہیں آیا، مسجد میں تو کوئی نماز پڑھنے بھی نہیں آتا، یہی اس کا امام ہے، تو سارا دن یہاں پر پنکھے چلا کر سوتا رہتا ہے، تو اب اسے چاہیے کہ یہ بجلی کا بل دے۔ مجھے اس کی بات پر بہت افسوس ہوا، نہ جانے وہ کیوں سب کے سامنے میرا تماشا بنا رہا تھا۔ مزید اس نے کہا، جو بچے قرآن پاک پڑھنے آتے ہیں اس کے پاس نہ آئے، یہ مسجد امام بہت ہی بے ایمان ہے، اس کو کسی چیز کا کوئی خوف نہیں، خدا کے گھر میں رہ کر جھوٹ بول رہا ہے اور ہم سے بل کے نام پر پیسے لے کر یہ خود استعمال کرتا ہے۔ محلے والے اس کی بات پر کیسے یقین نہ کرتے؟ وہ میرا حقیقی بھائی تھا، جانتے تھے کہ وہ سچ بول رہا ہے۔ میں نے ان کو بتایا کہ میں ایسا نہیں ہوں، میں نے کچھ نہیں کیا، آپ لوگ بے شک بل دیکھ لیں، لیکن کسی نے میرا یقین نہ کیا۔ اس سے پہلے وہ کچھ بولتے میرا بھائی مجھ پر ایک اور الزام ڈال دیتا۔ وہ مسلسل مجھ پر الزام ڈالے جا رہا تھا، میں اس کو دیکھتے جا رہا تھا۔ میں نے ایک دو بار کہا میں نے کچھ نہیں کیا، لیکن سب اس کی بات پر یقین کر رہے تھے۔ اسی وجہ سے میں نے بار بار اپنے کردار کی گواہی دینا مناسب نہ سمجھی۔ میں خاموش رہا۔ اب محلے والوں نے کہا کہ ہم ایسا امام نہیں رکھ سکتے جس کو خدا تعالیٰ کا خوف ہی نہ ہو اور جھوٹ بولے۔ یہ کیسے ہمارے امام مسجد ہیں اور ہم اپنے بچوں کو اس کے پاس دینی تعلیم کے لیے کیسے بھیج سکتے ہیں؟ بس آج کا دن تھا اور وہ دن تھا جو مجھ پر قیامت گزر رہی تھی۔ یہ مجھے ایسی سزا مل رہی تھی جس میں میں بے قصور تھا اور میں نے کوئی گناہ نہیں کیا تھا۔ میں بہت پریشان ہوا، لیکن یہ سب حقیقت تھی، میں اس کو کیسے جھٹلا سکتا تھا؟ اس وقت میں نے اپنے بھائی کو کچھ نہ کہا، حالانکہ میں جانتا تھا وہ جھوٹ بول رہا ہے۔ میں آسمان کی طرف دیکھا، خدا تعالیٰ سے مدد مانگی اور کہا، اے اللہ، میں نے ساری زندگی تیری راہ میں گزار دی، ہر روز دن میں 5 مرتبہ تیری اذان دیتا ہوں، کئی لوگ میری امامت کے پیچھے تیری نماز پڑھتے ہیں،
میں نے کتنے ہی بچوں کو تیری آخری آسمانی کتاب قرآن مجید کی تعلیم دی ہے، تو پھر کیسے میرے ساتھ ناانصافی کر سکتا ہے؟ یہ سب کہہ کر میں نے آسمان کی طرف دیکھا اور خاموش ہو گیا۔ اب شام ہو چکی تھی۔ میرے محلے والے مجھے بار بار کہہ رہے تھے کہ مسجد سے چلے جاؤ، اب تمہارا اس مسجد پر کوئی حق نہیں، اور رات کے اندھیرے میں ان سب نے مجھے مسجد سے نکال دیا۔ میں خاموشی سے وہاں سے آ گیا اور روتا رہا، کیونکہ میرے دل میں ماں باپ کے بعد جو مجھے اپنی جان سے زیادہ پیاری تھی، اور میں نے اس کو سچے دل سے ایمانداری کے ساتھ نبھایا تھا۔ میں اپنی امامت کے لیے دن رات خدا تعالیٰ سے دعا کرتا تھا کہ مجھے ہمیشہ ہدایت میں رکھنا۔ نہ جانے یہ سب میرے ساتھ کیوں ہوا۔ خیر، میں وہاں سے چلا گیا۔ رات کا یہ وقت مجھے مزید پریشان کر رہا تھا۔ میں اپنا سب کچھ چھوڑ کر مسجد میں آیا تھا اور اس کو ہی اپنا مسکن بنا لیا۔ اس سے پہلے میں اپنے گھر میں رہتا تھا۔ میں نے اپنے بھائی کی پڑھائی کی خاطر اپنی پڑھائی چھوڑ دی اور اس کے لیے اپنی زندگی وقف کر دی۔ میں چاہتا تھا میرا چھوٹا بھائی ایک کامیاب آدمی بنے اور اس کو اپنی زندگی میں کسی چیز کی ضرورت نہ ہو۔ جیسا میں نے سوچا تھا، میں نے اس کو مطابق ہی اپنے بھائی کو تعلیم دلوائی اور اس کی تربیت کی۔ میں نے اس کی خاطر جگہ جگہ کی ٹھوکریں کھائی، اپنی پڑھائی سے ہاتھ دھو بیٹھا۔ اگر میں نے اپنی پڑھائی پوری کی ہوتی تو آج ضرور میری کسی نہ کسی جگہ نوکری ہوتی۔ خیر، جو نصیب میں ہوتا ہے وہی ملتا ہے۔ میں اور میرا بھائی بہت خوش ہو خرم اسی گھر رہ رہے تھے۔ یہ گھر ہمارے لیے جنت سے کم نہ تھا۔ ایک پریشانی، اداسی جو ہر وقت ہم دونوں بھائیوں کے چہرے پر رہتی، وہ ہمارے ماں باپ کی کمی تھی، جو کہ ہمیں بچپن میں ہی چھوڑ گئے تھے۔ جب میری اس دنیا سے رخصت ہوئی تو وہ منظر میں کبھی نہیں بھول سکتا۔ در حقیقت میری ماں کو ٹی بی کی بیماری تھی اور ساتھ میں جوڑوں کا مسئلہ تھا، جو آخر کار ان کو لے گیا۔ وہ میرا بہت خیال رکھتی تھی، ہر وقت ہمارے بارے میں سوچتی تھی۔ ان کو اپنی جان کی پرواہ نہیں تھی۔ میں ان کو بات سمجھاتا، امی آپ اپنی زندگی اور صحت کے بارے میں سوچیں، مجھے آپ کی زندگی کے علاوہ کچھ اور عزیز نہیں ہے۔ لیکن وہ خود سے زیادہ میرا اور میرے بھائی کا خیال رکھتی تھی، کیونکہ میں بڑا بھائی تھا۔ میرے ابو کام پر جاتے تھے تو میں اپنی امی کا بہت خیال رکھتا تھا۔ ان کی صحت کے مطابق ان کو کھانا دیتا اور گھر کے کاموں میں بھی ان کی مدد کرتا تھا۔ ابھی میں چھوٹا تھا، 5ویں جماعت میں پڑھتا تھا۔ سکول سے واپسی کے بعد میں اپنی ماں کے ساتھ سارا وقت گزارتا تھا۔ میرا بھائی ابھی بہت چھوٹا تھا۔ میرے ابو گھر میں تب واپس آتے جب ہم سو چکے ہوتے اور ہمارے اٹھنے سے پہلے ہی وہ چلے جاتے تھے۔ ہفتے میں 1-2 بار ان سے ملاقات ہوئی تھی، وہ بھی بہت قلیل وقت کے، لیکن ایک قیامت جو میرے بچپن میں ہی مجھ پر ٹوٹی۔ اس تکلیف کا میں اندازہ نہیں لگا سکتا۔ ایک دن جب میں سکول سے واپس آیا تو میں نے اپنے گھر میں بہت زیادہ رشک پایا۔ چونکہ میں بچہ تھا، مجھے کچھ سمجھ نہ آیا۔ دوپہر کا وقت تھا، سورج خوب چمک رہا تھا، سردیوں کے دن تھے۔ یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے شام ہو رہی ہو، حالانکہ 2 بجے کا ٹائم تھا۔ پہلے میں اپنے معمول کے مطابق گھر میں آتا تو دروازہ کھٹکھٹاتا، میری ماں دروازہ کھولتی، لیکن آج دروازہ کھلا تھا اور گھر میں بہت رش تھا، تو میں سیدھا اندر چلا آیا۔ اندر آ کر جو منظر میں نے دیکھا، جو حقیقت مجھ پر عیاں ہوئی اور جو صدمہ مجھے لگا، وہ موت سے کم نہ تھا۔ میں باہر سے زندہ تھا لیکن اندر بالکل ٹوٹ چکا تھا۔ یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے میرے جسم میں اعضاء بالکل کام کرنا چھوڑ گئے تھے۔ ٹھنڈی ہوا میرے جسم کو اس قدر لگ رہی تھی جیسے میرے جسم کو جھیر رہی ہو۔ میں پچھلے آدھے گھنٹے سے اس رش کے درمیان پڑی چارپائی کو آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر بس دیکھ رہا تھا۔ یہ سب منظر میری سوچ اور سمجھ سے باہر تھا۔ میں یہ سوچ رہا تھا کہ میرے جانے کے بعد جانے ایسا کیا ہو گیا ہے جو سارے محلے والے ہمارے گھر آ گئے اور اتنا رش ہے۔ ابھی میں یہی سوچ رہا تھا کہ میرے ابو کی نظر ایک دم سے مجھ پر پڑی اور وہ بے ساختہ ہو کر میری طرف دوڑ پڑے۔
میں وہیں بالکل ساکن ہوا کھڑا تھا۔ لگ رہا تھا جیسے میں وہیں پر جم گیا ہوں اور میرے قدم آگے نہیں بڑھ رہے تھے۔ میرے ابو آئے، انہوں نے مجھے گلے سے لگایا اور زور زور سے رونے لگے۔ ان کو دیکھ کر میری آنکھوں سے آنسو آنا شروع ہو گئے۔ میرا دھیان بالکل میری امی کی طرف جا ہی نہیں رہا تھا۔ مجھے لگا پتہ نہیں کون ہے، کیا ہوا ہے، کچھ سمجھ نہیں آ رہا۔ پھر جب میرے ابو نے مجھ سے کہا کہ بیٹا آؤ نہ دیکھو اپنی ماں کو، ہم سے ناراض ہو گئی ہے، یہ بات ہی نہیں کر رہی، تم بلاؤ، تم سے بہت پیار کرتی ہے، ضرور جواب دے گی۔ میں نے وہیں پر اپنا بیگ پھینکا اور بھاگتا ہوا گیا۔ میں اپنی ماں کو بلایا، ان سے بات کی، ان کی منتیں کی، فریاد کی، خدا را اٹھے ہمیں چھوڑ کر مت جائیں، ہم کسی کے سہارے اپنی زندگی گزاریں گے۔ میں ماں کس کو بلاؤں گا اور ہم بغیر اپنی زندگی کیسے گزاریں گے؟ سب میری طرف ہمدردی کی نظر سے دیکھ رہے تھے اور مجھے دیکھ دیکھ کر رو رہی تھی۔ میں بہت رویا لیکن کچھ نہ ہو پایا۔ حقیقت وہی تھی کہ میری ماں اس دنیا سے ہمیں چھوڑ کر جا چکی تھی۔ کچھ دنوں بعد ہمیں بھی حوصلہ آ گیا، آخر یہ دنیا ہے، ہم اس دنیا کے رسم و رواج کو کیسے چھوڑ سکتے ہیں؟ اور پھر یہ بھی تو ہمارے پاس میں نہیں ہے کہ ہم مرنے والے کے ساتھ ہی مر جائیں۔ اب میری ماں کی وفات کافی عرصہ ہو چکا تھا۔ میرا چھوٹا بھائی ابھی بہت ہی چھوٹا تھا، اس کو ایک ماں کی ضرورت تھی، لیکن میرے باپ نے ہم دونوں کو ماں اور باپ کا پیار دیا، ہمیں سنبھالا۔ جب میرا باپ کام پر جاتا تو میں اپنے بھائی کو سنبھالتا اور سائے کی طرح اس کے ساتھ رہتا۔ میں بچپن سے ہی بہت زیادہ مشکلات کا سامنا کرتا آ رہا ہوں، شاید مجھے تو مشکلات نے ہی بڑا کیا ہے۔ اب ہماری ساری رشتہ دار یہ چاہتے تھے کہ میرے والد کی دوسری شادی کر دی جائے تاکہ ان کے بچوں کو ایک ماں مل جائے اور میرے والد کو ایک ہم سفر، لیکن میرا باپ یہ سب ماننے سے انکار تھا۔ وہ یہ سب نہیں چاہتا تھا کیونکہ وہ جانتا تھا کہ ایک سوتیلی ماں بچوں پر اس طرح کے ظلم ستم کرتی ہے، اس لیے وہ چاہتے تھے کہ وہ شادی نہ کرے، لیکن قسمت میں ہمارے ساتھ یہ سب ہونا بھی لکھا تھا۔ میں نے ان تمام مشکلات کے ساتھ اپنی پڑھائی جاری رکھی اور ساتھ میں میرا بھائی جو ہی بڑا ہوا میں اس کو بھی اپنے ساتھ لے جاتا اور واپس آ کر اس کو پڑھاتا تھا۔ میری ماں کی وفات کے کچھ عرصے بعد ہی ہمارے رشتہ داروں نے میرے باپ کی دوسری شادی کرا دی۔ یہ شادی میرے لیے کسی صدمے سے کم نہ تھی کیونکہ میری ماں کی جگہ میں کسی کو دے سکتا تھا۔ خیر میں خاموش رہا اور صبر کیا۔ وہ عورت جو اب میری ماں بن چکی تھی نہایت ہی چالاک اور ظالم تھی۔ اس نے ایک ہفتے بعد ہی مجھ پر اور میرے بھائی پر ظلم و ستم شروع کر دیا اور میں خاموشی سے اس کی ہر بات برداشت کرتا رہا۔ وہ مجھ سے کہتی کہ اپنی ماں کے ساتھ تم لوگ بھی مر جاتے تاکہ میری زندگی سکون سے گزرتی۔ میں تم لوگوں کی ذمہ داریاں ادا کر کے تھک چکی ہوں، مزید مجھ سے اب برداشت نہیں ہوتا۔ تم لوگ بہت ضدی ہو، یہاں سے چلے کیوں نہیں جاتے تاکہ میری زندگی سکون میں آئے؟ یہ تمام باتیں جب میں نے ان کے منہ سے سنی تو میں رونے لگا۔ میں نے اس دن اپنے آپ کو بہت مجبور اور بے بس پایا کیونکہ میں کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ میں ان کی ہر بات مانتا تھا۔ میں سوچتا تھا میں کوئی ایسا کام نہ کروں جو ان کو برا لگ جائے، لیکن وہ عورت میرے باپ کے آنے سے پہلے کچھ نہ کچھ ایسا کرتی تھی جس کی وجہ سے سارا الزام مجھ پر یا میرے بھائی پر آتا۔ میرے باپ جو حقیقت سے ناواقف ہوتا ہم سے ناراض ہوتا اور کہتا تم لوگوں نے اب اس کو اپنی ماں ہی تسلیم نہیں کیا، حالانکہ میں ان کو سچے دل سے ماں مان چکا تھا کیونکہ اس کے علاوہ ہمارے پاس اور کوئی چارہ نہ تھا۔ وہ عورت ہم سے جان چھڑانا چاہتی تھی اور ایک دن اس نے ایسا کام کیا جو میرے سر سے نہ صرف چھت لے گیا بلکہ میرے باپ کا سایہ بھی مجھ سے لے گئی۔ اب ہم بہت مجبور ہو گئے۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ میں اپنے بھائی کو لے کر یہاں سے چلا جاؤں گا اور اس بات کا ذکر میں نے اپنے باپ سے بھی نہ کیا۔ آج اس عورت نے جو مجھ پر الزام لگایا وہ میری برداشت سے باہر تھا۔
انہوں نے مجھے ذلیل اور رسوا کرنے میں کوئی کسر نہ چھوڑی۔ آج ہم کو میرے ابو کے آنے سے پہلے میں نے کچھ پیسے دے دی اور کہا کہ بیٹا یہ تم رکھ لو، تم نے کبھی مجھ سے پیسے نہیں مانگے اور اس سے تم اپنا اور اپنے بھائی کا چھوٹا موٹا خرچہ کر لینا۔ مجھے ان کی یہ تبدیلی دیکھ کر بہت حیرت ہوئی کہ یہ عورت پہلے مجھے ذلیل اور رسوا کرتی ہے، آج مجھے کیوں پیسے دے رہی ہے؟ ان کے اس ہمدردی کے پیچھے کیا وجہ ہے؟ میں نہ سمجھتا تو مجھے کچھ سمجھ نہ آیا۔ یہ سب سوچا تو صحیح لیکن غور نہ کیا، اس بات کو جانے دیا۔ میں خوش ہو گیا کہ شاید میرے باپ نے ان کو پیسے دے دیے ہوں گے جو وہ ہمیں لوٹا رہی ہے۔ وہ پیسے میں نے اپنے کمرے میں رکھ دیے۔ شام کو کھانے کے بعد جب میرے ابو نے میرے ستیلی ماں سے کہا کہ وہ پیسے لا دو جو میں نے تمہارے پاس رکھوائے تھے، وہ گئی اپنے کمرے میں اور تھوڑی دیر بعد ان کی زور زور کی آواز آنے لگی۔ میں نے آوازوں کو انسنی کر دیا کیونکہ وہ پہلے بھی کئی بار ایسا کر چکی تھی۔ مجھے یہ علم نہ تھا کہ یہ آوازیں مجھ پر طوفان اور بجلی کی طرح گرنے والی ہیں۔ میں اور میرا بھائی کھانا کھا رہے تھے، میرے ابو اندر آ گئے۔ انہوں نے میری ستیلی ماں سے پوچھا کہ کیا ہوا ہے۔ ان کی یہ آواز میں خود اپنے کانوں سے سن رہا تھا۔ وہ عورت بھاگتی ہوئی باہر آئی اور کہا جو پیسے آپ نے دیے تھے وہ چوری ہو گئے، ان دونوں میں سے ہی کسی نے چوری کیے ہیں۔ مجھے پوری امید ہے۔ میں ان کو حیرت سے دیکھا، ان کی بات میری سمجھ سے باہر تھی، نہ جانے وہ کیا کہہ رہی تھی۔ میرے باپ نے ہم دونوں کو غصے سے دیکھا اور کہا کیا پیسے تم لوگوں نے چوری کیے ہیں؟ ہم نے کہا نہیں بابا جان، ہمیں نہیں معلوم، ہم نہیں جانتے، ہم تو اس کمرے میں بھی نہیں گئے۔ لیکن وہ عورت پورا پلان بنا چکی تھی۔ یہ ایک ایسی سازش تھی جس میں اور میرا بھائی بری طرح پھنس چکے تھے۔ اس چیز کا اندازہ تو مجھے تب ہوا جب میرے باپ نے ہمیں پیار و مددگار گھر سے نکال دیا۔ ہم ان کو کہتے رہے کہ ہم نے پیسے نہیں اٹھائے۔ میری ستیلی ماں نے کہا کہ ان کے کمرے کی تلاشی لو۔ جب تلاشی لی گئی تو وہ پیسے وہیں پر موجود تھے۔ یہ وہی پیسے تھے جو آج مجھے خود انہوں نے دیے تھے۔ جب میرے باپ نے وہ پیسے دیکھے تو مجھے زور سے تھپڑ دیا اور کہا کہ تم لوگوں نے مجھے شرمندہ کروا دیا، میری تربیت پر سوال اٹھا دیا، میری نرمی کا ناجائز فائدہ اٹھایا۔ جب میں نے یہ سب سنا میں رونے لگا۔ میں نے کہا ابو یہ سب میرے خلاف سازش ہے، حقیقت کچھ اور ہے، میں قسم اٹھاتا ہوں میں نے یہ پیسے نہیں اٹھائے۔ یہ امی نے پیسے خود مجھے اپنے دیے تھے، لیکن انہوں نے میری بات نہ سنی اور کہا تم نے جھوٹ بولا ہے، اس کی سزا ضرور ملے گی۔ میری ماں اپنی چال میں کامیاب ہو چکی تھی۔ وہ چاہتی تھی، اب وہی ہونے والا تھا، وہ چاہتی تھی کہ ہم دونوں بھائی اس گھر سے چلے جائیں، اور ویسا ہی ہوا۔ میرا چھوٹا بھائی میرے ابو کے سامنے ہو گیا اور کہا جب میرا بھائی کہہ رہا ہے کہ انہوں نے پیسے نہیں اٹھائے تو نہیں اٹھائے، آپ لوگوں کو بات سمجھ کیوں نہیں آ رہی؟ وہ لوگ کہ پیسے کیوں اٹھائے گا؟ میرے باپ نے فوراً غصہ ہو کر ہم دونوں کو گھر سے نکال دیا اور کہا کہ تم لوگ میرے گھر دوبارہ مجھے نظر مت آنا۔ ہم بہت روئے لیکن انہوں نے ہمیں نکال کر دوبارہ دروازہ بند کر دیا۔ ہم نے بہت بار دروازہ کھٹکھٹایا لیکن کسی نے نہ کھولا۔ میں نے اپنے بھائی کو سینے سے لگایا اور خوب رویا۔ میری ماں کے بعد یہ ایسا صدمہ تھا جس میں بالکل ٹوٹ چکا تھا۔ مجھے خود سے حوصلے کی اور سہارے کی ضرورت تھی، لیکن اس وقت مجھے کسی اور سہارا نہیں بننا تھا جس کی امید صرف اور صرف خدا کے بعد میں تھا۔ وہ میرا چھوٹا بھائی تھا۔ میں نے اس کی خاطر خود کو سنبھالا اور اس کو لے کر بے یار و مددگار ایک نئی منزل کی تلاش میں چل پڑا۔ نہ جانے ہمارے ساتھ آگے کیا ہونے والا تھا۔ زندگی ہم سے نہ جانے اور کتنے امتحان لے گی۔ میں کچھ اس طرح کے سوال ہی اپنے ذہن میں سوچ رہا تھا اور اپنے بھائی کو ساتھ لے کر چل رہا تھا۔ ہمارے پاس کچھ نہ تھا، نہ انہوں نے ہمیں کچھ اٹھانے دیا تھا۔ میں بچپن میں جس مسجد میں امام قرآن پڑھنے جاتا تھا
وہاں کا استاد مجھ سے بہت پیار کرتا تھا۔ میں 5ویں جماعت میں تھا جب میں نے قرآن پاک پڑھ لیا تھا، اور اسی دوران میری ماں بھی فوت ہوئی تھی۔ تب اس استاد نے مجھ سے کہا کہ بیٹا، اگر کبھی تمہیں میری ضرورت ہو تو اس مسجد میں آ جانا، میں یہیں رہتا ہوں، تمہاری ضرور مدد کروں گا۔ میں اپنے بھائی کو لے کر وہیں چلا گیا، کیونکہ خدا کے گھر کے علاوہ مجھے اور کوئی گھر نظر نہ آیا جہاں پر میں پناہ لے سکوں۔ میں اللہ کے بعد ان پر امید رکھ کر مسجد میں پہنچ گیا۔ میں نے سوچا کہ شاید وہ مجھے اور میرے بھائی کو اپنے پاس رکھ لیں۔ میں ان سے ملا، وہ مجھ سے دیکھ کر پہچان گئے اور کہا کہ بیٹا، اتنی رات کو کیا ہو گیا، کیوں آئے ہو؟ خیریت، کوئی مسئلہ تو نہیں؟ میں نے ان کو بتایا کہ میری سوتیلی ماں نے ہمیں گھر سے نکال دیا ہے اور ہمارا اس دنیا میں کوئی نہیں ہے۔ اب ہم اس پر احسان کریں، ہم دونوں بھائیوں کو اپنے پاس رکھ لیں، ہم آپ کی خدمت کریں گے، آپ جو چاہیں ہم سے کروا سکتے ہیں۔ اس نے ہم دونوں بھائیوں کے سر پر ہاتھ رکھا اور حوصلہ دیا کہ کہا بیٹا، تم یہاں پر رہ سکتے ہو، مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اس محلے کے لوگ مجھے 3 وقت کی روٹی دیتے ہیں، جو مجھ سے کافی زیادہ ہوتی ہے، تم لوگ آرام سے میرے ساتھ کھا لو گے۔ ان کی یہ بات سن کر میں نے خدا تعالیٰ کا شکر ادا کیا اور کہا، اللہ، بے شک تو کسی کو بے یار و مددگار نہیں چھوڑتا، تو ضرور کوئی سبب بنا دیتا ہے۔ پھر میں نے اپنے بھائی کی طرف دیکھا، اس کو گلے سے لگایا اور ہم وہیں پر سو گئے۔ میں چاہتا تھا کہ اپنے بھائی کو پڑھاؤں۔ میں نے اپنے استاد سے معذوری کی اجازت لی اور کہا، میں اپنے بھائی کو پڑھانا چاہتا ہوں، اس کے اخراجات پورے کرنا چاہتا ہوں۔ استاد مجھ سے بہت خوش ہوئے اور کہا کہ تو نے بہت ہی ثواب کا کام کیا ہے، میں تجھے اجازت دیتا ہوں، تو اپنے بھائی کی کفالت خود کر۔ میں اپنے بھائی کو ماں اور باپ دونوں کا پیار دے رہا تھا۔ اس کی ضروریات پوری کرنے کے لیے میں نے اپنا مستقبل، اپنی پڑھائی چھوڑ دی۔ میں سارا دن کام کرتا، اس کی ضروریات پوری کرتا۔ ایک دن اچانک جب قاری صاحب، جو کہ ہمارے استاد تھے، جس مسجد میں وہ ہم رہ رہے تھے، اس مسجد کے امام تھے، انہوں نے مجھے ایک ایسا مشورہ دیا جس کو سن کر میں بہت حیران ہوا، میری آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئی۔ انہوں نے مجھ سے کہا کہ بیٹا، تم تھوڑا سا وقت نکالو اور میں تمہیں قرآن حفظ کروانا چاہتا ہوں، تاکہ تمہاری زندگی میں معاش کا سبب موجود ہو۔ جو کہ تم نے پڑھائی چھوڑ دی ہے، تمہارا کوئی ذریعہ نہیں ہے جس سے تم اپنی آگے کی زندگی گزارو۔ اگر قرآن کے حافظ بن گئے تو کسی مسجد میں امام لگ جاؤ گے، جس سے تمہارا گھر آرام سے چل جائے گا۔ ان کی یہ بات میری سمجھ میں آ گئی، کیونکہ میں بھی مزدوریوں سے تھک چکا تھا۔ بہت زیادہ محنت اور قلیل آمدنی میری پریشانیوں میں مزید اضافہ کر رہی تھی۔ اب میں دن کو مزدوری کرتا اور رات کو کچھ وقت نکال کر اپنے استاد سے قرآن حفظ کرتا۔ دیکھتے ہی دیکھتے وہ دن آ چکا تھا جب میں نے سارا قرآن پاک حفظ کر لیا۔ یہ میری زندگی میں بہت ہی خوشی کا دن تھا۔ اب میرا بھائی بھی جوان ہو چکا تھا، اس کی پڑھائی پوری ہو چکی تھی۔ میں نے اپنے استاد سے محنت کی وہ کسی جگہ اس کی نوکری لگوا دیں۔ جب استاد صاحب نے میری بات سنی، وہ ہنسے اور کہا، بیٹا، میں دعا کر سکتا ہوں، اس کے علاوہ میں کچھ نہیں کر سکتا۔ ان کی دعائیں ایک دن رنگ لائی۔ میں نے کبھی سوچا نہ تھا وہ دن آ چکا تھا جب میرے بھائی کی نوکری لگ گئی۔ یہ میری دن رات محنت اور میرے استاد کی اور میرے بھائی کی مجھے کسی محنت کا صلہ تھا جو ہمیں مل چکا تھا۔ میرا استاد مجھے کسی مہربان سے کم نہ لگتا تھا۔ یہ میرا دینی باپ تھا اور میں اس کو اپنا سب کچھ سمجھتا تھا۔ اب مجھے زندگی میں جینے کی امید ایک کرن نظر آئی۔ میرے بھائی کی نوکری کے کچھ سالوں بعد ہی ہم نے ایک چھوٹا سا گھر لیا۔ اس گھر میں صرف ایک کمرہ تھا اور ضروریات زندگی کی اشیاء موجود تھی۔ میں نے اور میرے بھائی نے مسجد چھوڑنے کا فیصلہ کیا اور اس گھر میں شفٹ ہو گئے۔ ہم استاد صاحب کو بھی کہتے رہے کہ آپ بھی ہمارے ساتھ اس گھر میں چلے آئیں، ہم سب ساتھ رہیں گے، لیکن استاد صاحب نہیں جانا چاہتے تھے۔ انہوں نے کہا، ان کی زندگی کا وقت بہت کم رہ گیا ہے اور میں بس یہیں گزاروں گا۔ میں نے خدا تعالیٰ سے وعدہ کیا تھا
کہ اپنی ساری زندگی اس کی راہ میں اس گھر میں وقف کر دوں۔ میں اپنے وعدے سے کیسے کر سکتا تھا؟ میں نے ان سے اجازت لی اور کہا میں آپ کو بالکل نہیں بھولوں گا، میں یہاں پر آتا جاتا رہوں گا، آپ میرے باپ ہیں اور آپ کا مقام میرے لیے بہت اعلیٰ ہے۔ یہ سب کہہ کر ہم وہاں سے چلے گئے تھے۔ کچھ عرصہ ہم وہیں رہے۔ اب میں چاہتا تھا کہ اپنے بھائی کی شادی کرواؤں۔ میں نے اس کا ذکر اپنے بھائی سے کیا تو وہ خاموش رہے اور کہا بھائی آپ مجھ سے بڑے ہیں، پہلے آپ کی شادی ہوگی پھر میری۔ میں نے کہا نہیں، میں تمہیں اپنی زندگی میں کامیاب دیکھنا چاہتا ہوں، تمہاری شادی میری بہت بڑی خواہش ہے اور اس کو جلد پورا کر دوں۔ میں اس سے اجازت مانگی تو میں تمہارے لیے رشتہ دیکھنا چاہتا ہوں۔ اس نے مجھے اجازت دے دی۔ میں اپنے استاد مولوی صاحب کے پاس گیا اور کہا اب آپ اس محلے میں رہتے ہیں، آپ سب کو جانتے ہیں، ہمیں کوئی مناسب رشتہ بتائیے۔ انہوں نے کہا میرے پاس ایک رشتہ ہے، بہت اچھا ہے، خدا آپ لوگوں کے نصیب اچھے کرے، اگر خدا نے چاہا تو آپ لوگوں کا رشتہ وہیں ہو جائے گا۔ اس کے بعد ہی وہ لوگ ہمارے گھر آئے، ہم ان کے گھر گئے، وہ ہمیں پسند آ گئے، ہم انہیں پسند آ گئے اور بادشاہی تک آ پہنچی۔ میں بہت خوش تھا۔ ہم نے گھر بنوایا، جو پرانا کمرہ تھا وہ میرا تھا اور نیا کمرہ میرے بھائی کے لیے میں نے بنوایا۔ میرا بھائی میری بہت عزت کرتا تھا، مجھے اپنے باپ ہی سمجھتا تھا۔ جب ہم سب ساتھ بیٹھے تھے اپنے باپ کی زیادتی پر افسوس کرتے اور سوچتے نہ جانے ان کا کیا حال ہوا ہوگا۔ کبھی کبھی ان سے ملنے کو دل بہت کرتا تھا لیکن ہم کسی نہ کسی مجبوری کی خاطر نہ جا سکے۔ دیکھتے ہی دیکھتے میرے بھائی کی شادی ہو گئی اور شادی کے بعد اس لڑکی کی جو حقیقت مجھ پر عیاں ہوئی اس کو میں برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ یہ ایک ایسی حقیقت تھی جس نے میری سالوں کی محنت پائی میں مجھے میرے لیے ہی سوالیہ نشان بنا دیا۔ میں اپنے بھائی کی شادی کے بعد زیادہ تر مسجد میں رہتا اور ان کی خدمت کرتا اور مجھے کسی بات پر مسئلہ ہوتا تو میں ان سے ہی مدد مانگتا تھا اور وہ مجھے بہت ہی اچھا مشورہ دیتے تھے۔ بہت ہی نیک دل اور سچے انسان تھے، بہت ہی دکھ اور تکلیفوں سے گزر چکے تھے۔ میں نے کئی بار سوچا کہ ان سے ان کے اس خاموش پر اور وہ جو دکھ اور تکلیف ان کے چہرے سے نظر آتی ہے لیکن وہ ظاہر نہیں ہو کرتے، اس کی وجہ پوچھوں لیکن مجھے موقع نہیں مل پاتا۔ میں سوچتا تھا ایک بار زندگی میں ان کا راز ضرور جانوں گا لیکن راز مجھے اس طرح معلوم ہوگا یہ میں نہیں کبھی نہ سوچا تھا۔ جب میری بھابھی مجھ پر سے بہت ہی غلط انداز میں بات کرتی اور کہتی میں تھک چکی ہوں تمہارے کپڑے دھو دھو کر، نہ جانے تم کب شادی کرو گے اور تمہاری ذمہ داری مجھ سے ختم ہوگی، مجھے بہت حیرت ہوتی ہے لیکن میں اس سب سے اپنا بھائی کو نہ بتاتا۔ میں جانتا تھا کہ ان دونوں کے درمیان میری وجہ سے کوئی بدمزگی پیدا نہ ہو۔ میں اپنے بھائی کو ہمیشہ خوش دیکھنا چاہتا تھا لیکن اب میرا بھائی بھی اپنی بیوی کی باتوں میں آ کر اپنا رویہ مجھے تبدیل کرنے لگا۔ مجھ سے سیدھے منہ بات نہ کرتا اور باتوں باتوں میں وہ اپنے احسان مجھ پر جلا دیتا تھا۔ کہتا تھا کہ سارے گھر کی ذمہ داری اس نے اٹھائی ہوئی ہے، بہت زیادہ مہنگائی ہے، سارا خرچہ اس کو کرنا پڑتا ہے۔ اس کی باتیں مجھے سمجھ تو آتی لیکن میں نے کبھی اس کو گلہ نہ دیا تھا۔ آج تو اس نے حد ہی کر دی۔ آج جب میرے دوست دوپہر کے کھانے کے لیے میرے گھر آئے تو میری بھابھی نے بہت زیادہ باتیں سنائی۔ میرے دوستوں کے سامنے کہا مفت کی دوستیاں ہم نہیں نبھا سکتے، ہم تمہاری ذمہ داریوں کو سے تنگ آ چکے ہیں اور تم ہو کہ ہر روز نئے کام ہمارے سر پر لائے آتے ہو۔ میرے دوست جب یہ ساری باتیں اپنے کانوں سے سن چکے تھے تو انہوں نے مجھ سے اجازت مانگی۔ میں نے ان کو روکتا رہا لیکن وہ چلے گئے۔ مجھے بہت غصہ آیا۔ میں نے سوچا کہ آج اپنے بھائی سے اس کے بارے میں ضرور بات کروں گا لیکن پہلے ان دن سے میری بھابھی میرے بھائی کو میرے خلاف کر رہی تھی اور مجھے اس چیز کی کوئی خبر نہیں تھی۔ آج جب میں نے اپنے بھائی کو سارے واقعے کی خبر دی اور کہا کہ اپنی بیوی کو سمجھاؤ اس کا یہ رویہ صحیح نہیں ہے تو یہ مجھے سے خفا ہونے لگا اور کہنے لگا اس نے غلط کیا کیا ہے، اس کا 3 سال کا بیٹا ہے، وہ سارا دن کام کرتی ہے اور بچہ بھی سنبھالتی ہے،
اوپر سے تم یہ سب کرتے ہو، تم خود ہی کچھ خیال کر لو۔ میں اس کو حیرت سے دیکھتا جا رہا تھا اور کہا، بھائی تم یہ سب کہہ رہے ہو جس کے لیے میں نے اپنی زندگی داؤ پر لگا دی، سب کچھ تم پر قربان کر دیا۔ اس کی بیوی نے کہا، آپ نے جو کرنا تھا وہ کر چکے، اب مہربانی کر کے ہماری زندگیوں سے چلے جائیے، ہمیں آپ کی ضرورت نہیں ہے۔ میرا بھائی خاموش کھڑا رہا۔ مزید اس عورت نے مجھے کہا کہ آپ ہمارے گھر سے چلے جائیں، یہی بہتر ہے ہمارے لیے، ہماری جان چھوڑ دیں۔ میں یہ الفاظ سن نہیں پا رہا تھا۔ یہ الفاظ میرے لیے اتنی تکلیف کا باعث تھے کہ میرا کلیجہ منہ کو آ رہا تھا، دل پھٹ رہا تھا اور دماغ کام نہیں کر رہا تھا، لیکن اس سب کے باوجود میں خاموش رہا، ان سے کوئی بات نہ کی۔ میں نے سوچ لیا کہ میں یہاں سے چلا جاؤں گا۔ یہاں سے جانے کا فیصلہ کرتے ہی صرف ایک واحد ٹھکانہ تھا جو مجھے یاد تھا، اور وہ تھا مسجد، میرے استاد کا گھر، میرے خدا کا گھر۔ میں وہاں پر پہنچ گیا۔ استاد نے میرے چہرے پر جو اداسی دیکھی، اس کی وجہ پوچھی۔ میں نے بے ساختہ ہو کر رونے لگا اور ان کو سارا واقعہ سنایا۔ انہوں نے مجھے حوصلہ دیا اور کہا، بیٹا کوئی بات نہیں، ایسا ہو جاتا ہے۔ جب میں ان کو سنا رہا تھا تو ان کی آنکھوں سے پانی تھا۔ مجھے لگا وہ میرے ساتھ اس واقعے پر افسوس کر رہے ہیں، چونکہ وہ مجھ سے بہت پیار کرتے تھے، اس لیے وہ یہ سب برداشت نہیں کر پا رہے۔ میں نے خود کو حوصلہ دیا اور مجھے ایک بات یاد آئی جس کو میں بہت پہلے سے سوچ رہا تھا۔ ایک سوال تھا جو نہ جانے مجھے کرنا چاہیے تھا یا نہیں، جو ہر وقت میرے ذہن پر سوار رہا۔ آج میں نے بہت ہمت اکٹھی کی اور اپنے استاد سے پوچھا کہ آپ اس قدر پریشان کیوں رہتے ہیں؟ ہر وقت آپ کے چہرے پر اداسی رہتی ہے جو ہمیں صاف نظر آتی ہے، لیکن آپ اس کو چھپا رہے ہوتے ہیں۔ آخر اس سب کے پیچھے وجہ کیا ہے؟ انہوں نے مجھے اپنی ساری کہانی سنائی تو میرے قدموں کے نیچے سے زمین نکل گئی۔ مجھے یوں لگ رہا تھا کہ میں اپنے ہوش و حواس کھو بیٹھا ہوں۔ ان کی کہانی سن کر وہ رات یاد آ گئی جس رات میری ستیلی ماں نے میرے باپ کے سامنے ہم دونوں بھائیوں کو بے یار و مددگار گھر سے باہر نکال دیا۔ سردیوں کی یہ رات اس قدر طویل رات تھی، اس رات میں ہمیں یوں لگ رہا تھا جیسے اس کی صبح ہونے میں کئی زمانے لگ جائیں گے، کیونکہ غموں کی رات گزرنے کا نام نہیں لیتی ہے۔ یہ تو سردیوں کی لمبی ترین رات تھی اور یہ رات ہی ہجر کی تھی۔ جیسے مجھے وہ لمحہ یاد آئے میں رونے لگا۔ ہم دونوں بہت روئے جب میرے استاد نے مجھے بتایا کہ ان کی شادی ان کی خالہ زاد سے ہوئی تھی۔ وہ لڑکی بہت ہی خوبصورت تھی، نیک دل اور نہایت ہی شریف خاندان سے تھی۔ مجھے وہ بچپن سے ہی بہت زیادہ پسند تھے۔ میں دل ہی دل میں چاہتا تھا کہ میری شادی وہیں پر ہو۔ خدا کی قدرت تو یہ تھی میں نے کبھی اس چیز کا کسی کے سامنے ذکر نہ کیا تھا۔ خدا دلوں کے راز جانتا ہے اور سچے جذبات کبھی بھی نہیں دھوکہ کھاتے۔ اور ایک دن جھوم ہوا کہ میری خالہ نے ہمارے گھر آ کر میرے رشتے کی بات کی۔ میری امی سے کہا، میری بیٹی بہت ہی نازوں سے پلی ہے، میں نہیں چاہتی میں اس کو کسی تیسرے کے ہاتھ میں دوں۔ تم جو اس کے ساتھ کچھ بھی غلط کریں، آپ میری بہن ہیں، میں چاہوں گی کہ آپ ہی اس کو اپنی بیٹی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بنا لیں۔ شاید میری امی بھی یہی چاہتی تھی۔ اس بات کے لیے میری ماں نے میری خالہ کو ہاں نہیں کی تھی۔ انہوں نے کہا تھا میں اپنے گھر میں بات کروں گی، اس کے بعد ہی تمہیں جواب دوں گی۔ انہوں نے سب سے پہلے مجھ سے بات کی۔ میں نے خاموشی سے ہاں کی، لیکن دل ہی دل میں بہت بے جزا خوش تھا کہ یہ ایک ایسی خوشی تھی جس کو میں نے بہت چھپایا، لیکن میرے چہرے سے عیاں ہو جاتی۔ میرے باپ کو بھی اس رشتے سے کوئی انکار نہ تھا۔ دیکھتے ہی دیکھتے میری شادی ہو گئی۔ میں بہت خوش تھا۔ میری ایک بیٹی اور ایک بیٹا پیدا ہوا۔ یہ میری شادی کے تقریباً 10 سال کی بات ہے۔ اس کے بعد جب میری شادی کو 11واں سال شروع ہوا تو مجھے ایک ایسی قیامت ٹوٹی جو مجھ سے میرا سب کچھ چھین کر لے گئی۔ میں خالی ہاتھ رہ گیا، میرے پاس کچھ نہ بچا۔ میری حالت اس طرح کی ہو گئی، نہ تو میں زندہ رہا نہ ہی مردوں میں۔ میری سوچ جو سمجھ سب ختم ہو گئی۔ حالات میرے قابو سے ہٹ گئے۔ میرے ساتھ ایسا واقعہ ہوا
جس کا میں نے اپنی زندگی میں کبھی تصور نہیں کیا تھا۔ میں بہت مجبور ہو گیا تب جب ہم دریا کے کنارے ایک کشتی میں سیر کر رہے تھے۔ اچانک وہیں پر آندھی آ گئی۔ نہ جانے اس کے بعد کیا ہوا، یوں محسوس ہوا جیسے کشتی پانی میں ڈوب گئی۔ میں نے اپنے کانوں سے اپنی بیوی کی چیخیں سنی، اپنے بچوں کو جلاتے ہوئے دیکھا، بس ہوا، لیکن کچھ علم نہ ہوا کہ میں کہاں ہوں، کہاں جا رہا ہوں۔ اس سب کے بعد مجھے ہوش آیا۔ یہ اس واقعے کو گزرے ہوئے 5واں دن تھا جب مجھے معلوم نہیں تھا کہ کیا ہوا ہے۔ میں ہسپتال میں تھا، یہاں پہ کسے آیا ہوں، لگ رہا تھا جیسے میری عقل کام کرنا ہی چھوڑ گئی۔ میں جلدی سے اٹھ بیٹھا۔ میں نے ڈاکٹر سے پوچھا، میری بیوی بچے کہاں ہیں، میں یہاں پر کیسے آیا ہوں؟ ڈاکٹر نے کہا، آپ کو آرام کی ضرورت ہے، آپ سب صحیح سلامت ہیں، آپ کی بیوی بچے بھی صحیح ہیں، لیکن فی الحال آپ آرام کریں۔ میرے دل کو کچھ سکون نہ آیا، لیکن مجھے ایک ایسی بے چینی تھی جو آرام نہ کرنے دے رہی تھی۔ میرا دل کر رہا تھا میں اپنی بیوی بچوں کو دیکھوں۔ مجھے ڈاکٹر کی بات پر یقین ہی نہیں آ رہا تھا۔ جب تھوڑے ٹائم بعد میں نے خود کو سنبھالا، میں وہیں سے اٹھ کھڑا ہوا، باہر آیا تو میرے چچا کھڑے تھے۔ میں نے ان سے بولا کہ مجھے گھر لے چلو۔ جب میں گھر گیا، طوفان آیا کہ جا چکا تھا۔ ایک ایسا سیلاب آ چکا تھا جو میرے گھر کو بالکل صاف کر گیا تھا۔ کچھ باقی نہ رہا تھا۔ جو حقیقت مجھ پر میرے چاچا نے گھر آ کر بتائی، اس کا مجھے یقین نہ ہوا۔ میں بے ہوش ہو گیا جب انہوں نے مجھے بتایا اس واقعے میں میری بیوی اور 2 بچے ڈوب کر مر گئے تھے۔ ان کو فوت ہوئے آج 5واں دن ہے، اور ان کی یہ بات سنتے ہی میرے پھر سے بے ہوشی کا عالم ہو گیا۔ میں اپنے ہوش و حواس کھو بیٹھا۔ تھوڑے وقت بعد جب مجھے ہوش آیا، میری حالت بہت خراب تھی۔ میں اپنے آپ کو سنبھال نہیں سکتا تھا۔ میرا سب کچھ ختم ہو چکا تھا۔ میری حالت مرنے والی تھی، لیکن میں زندہ ہوں۔ دیکھو بیٹا، آج بھی میں تمہارے سامنے ہوں۔ جب تک میری زندگی ہے میں نے جینا ہے۔ جب میں اپنے استاد کی یہ باری باتیں سنی، اس کے سامنے مجھے اپنے غم بہت کم لگے۔ ان کی آنکھوں میں سے آنسو تھے جو ہر بات کی طرح بہہ رہے تھے۔ اس کے بعد میں نے ان سے پوچھا کہ آپ نے شادی کیوں نہیں کی؟ انہوں نے کہا، میں اپنی بیوی سے بہت محبت کرتا تھا۔ میری سچی محبت اس کی جگہ میں کسی کو نہیں دے سکتا۔ میرے بچے جو مجھے جان سے زیادہ پیارے تھے، ان کی آخری آوازیں میرے کانوں میں آج تک گونجتی ہیں۔ اس واقعے کی وجہ سے میں نے دنیا کا فیصلہ ترک کر دیا، لیکن میرے بس میں کچھ نہیں تھا۔ ایک بزرگ نے مجھے مشورہ دیا کہ ذہنی سکون اور دل کی راحت کے لیے تم خدا کی راہ میں جاؤ، وہی تمہیں سکون دے گا۔ بس اسی دن کے بعد میں اس مسجد میں آ گیا ہوں، اس مسجد کا امام بن گیا۔ بیٹا، آج میں تمہارے سامنے ابھی وہیں بیٹھا بتا رہے تھے کہ ان کے دل میں ایک دم سے درد اٹھا اور وہ بے ہوش ہو گئے۔ میں نے جلدی سے سب کو اکٹھا کیا۔ جب ان کو ہسپتال لے گئے تو ڈاکٹر نے بتایا یہ 10 منٹ پہلے ہی فوت ہو گئے۔ ڈاکٹر نے بتایا کہ ان کو ہارٹ اٹیک آیا ہے۔ میرے استاد جو کہ میرا واحد سہارا، وہ بھی اس دنیا سے جا چکے تھے۔ میں بہت رویا، اس مسجد میں رہنے لگا۔ وہ اپنی زندگی بھی وصیت کر گئے تھے کہ میرے بعد یہ شخص امام بنے گا۔ وہ میرا ہی نام لکھ کر گئے تھے۔ مجھے بہت حیرانی ہوئی ان کے اس احسان پر۔ میں بہت زیادہ رویا۔ اس کے بعد میں اس مسجد کا امام بن گیا۔ بس اسی وجہ سے میرے بھائی کو مجھ سے نفرت ہونے لگی اور وہ مجھ پر الزام لگانے لگا، اور بجلی کے بل کی وجہ سے اس نے مجھے اس سب کے سامنے ذلیل اور رسوا کیا اور مسجد سے نکلوا دیا۔ میرا کوئی سہارا نہ تھا۔ میں وہاں سے خاموشی سے چلا گیا۔ ایک دوسری مسجد تھی اس محلے کے آخر میں، وہاں کا امام میرا دوست بن چکا تھا۔ میں اس کے پاس گیا تو اس نے مجھے اپنے پاس رکھ لیا۔ ہم دونوں مل کر اس مسجد کو سنبھالنے لگے۔ وہاں پر بچے بھی قرآن پڑھتے آتے۔ وہ سب نہایت ہی خوش مزاج اور اچھے لوگ تھے۔ میں اس تمام امام کے ساتھ اپنی باقی زندگی بسر کرنے لگا۔ اب یہاں پر میرا بھائی مجھ سے مسجد سے نکلوا بہت خوش تھا۔
کیونکہ وہ یہی جانتا تھا کہ مجھے اپنے بھائی سے اس سے حالات کے باوجود پیار تھا۔ میں اس کی خیر خیریت لوگوں سے پوچھتا رہتا تھا۔ ایک دن ایک شخص نے جو مجھے ایک ایسی بات بتائی جس کو سن کر میری حالت بہت خراب ہوئی۔ مجھے اس قدر پریشانی ہوئی کہ میں خود کو سنبھال نہ پایا جب اس نے مجھے بتایا کہ تمہارے بھتیجے کو ڈاکٹر نے لا علاج کیا ہے۔ اس کو جانی اس کو کون سی بیماری ہے جس کا ڈاکٹر کے پاس کوئی علاج نہیں ہے۔ یہ سب سن کر میں بہت پریشان ہوا۔ میرا بھتیجا بھی 5 سال کا تھا۔ میں چاہتا تھا ان سے ملوں لیکن مل نہ پایا۔ ہر جگہ سے علاج کروانے کے بعد جب میرے بھائی سے کسی نے کہا تم اپنے بڑے بھائی کا دل دکھایا ہے جس کی وجہ سے تم پر یہ مصیبت نازل ہوئی ہے، تم مجھ سے معافی مانگو تاکہ تمہیں نجات مل سکے۔ میرے بھائی کے ذہن میں یہ بات بیٹھ گئی۔ اس کو اپنے کیے پر شرمندگی ہوئی۔ ایک دن جب میں مسجد میں اذان دے کر نماز پڑھ کر بیٹھا تھا، اپنے خیالوں سے گم تھا، ایک شخص کو میں نے اپنی طرف آتے ہوئے دیکھا۔ جب میں نے غور کیا اس شخص کو دیکھ کر مجھے اس قدر حیرانی ہوئی جو مجھے بہت یقین نہیں آ رہا تھا، کیونکہ وہ شخص کوئی اور نہیں میرا اپنا بھائی تھا جس کو دیکھ کر میری آنکھیں ترس گئی اور آج خود سے مجھے ملنے آیا ہوا تھا۔ مجھے اپنی قسمت پر یقین ہی نہیں ہو رہا تھا۔ خدا مجھ پر مہربان ہو چکا تھا۔ میرے بھائی نے مجھے جوں ہی دیکھا بھاگ کر آیا، گلے لگایا اور روتے ہوئے کہنے لگا، ساتھ میرا 5 سال کا بھتیجا بھی تھا۔ میں نے اپنے بھائی کو چھوڑا اور اس کو گلے لگایا اور کہا اس کو کیا ہوا ہے؟ میں اس کے بارے میں یوں سنا۔ میرا بھائی بہت رویا اور کہا پہلے مجھے میرے گناہوں کی معافی تو دے دے، اس کے بعد ہی آگے بات ہوگی۔ میں نے کہا کون سے گناہ؟ وہ بہت شرمندہ ہوا اور کہا بھائی میں آپ کی سب کیے پر شرمندہ ہوں اور میں نے آپ کو گھر سے نکالا، آپ کو مسجد سے نکالا، آپ پر بہت سارے الزام لگائے۔ مجھے یہ سب نہیں کرنا چاہیے تھا۔ آپ میرے باپ کی جگہ تھے۔ مجھے معاف کر دے، میرا دل پہلے ہی نرم ہو چکا تھا۔ میں نے اپنے بھائی کو معاف کر دیا، اپنے بھتیجے کو گلے لگایا۔ میرے بھائی نے مجھ سے کہا کہ آپ میرے ساتھ واپس چلیں اور میرے بیٹے کو دم رکھیں تاکہ یہ صحت یاب ہو جائے۔ تو میں نے ایک قرآنی آیت دم کی اور پانی اس کو دیا اور کہا کہ اس کو پینا، انشاءاللہ ٹھیک ہو جاؤ گے۔ اور وہ بالکل ویسا ہی ہوا۔ تھوڑے سے عرصے بعد وہ بالکل ٹھیک ہو گیا۔ جیسے وہ ٹھیک ہوا میری بھابھی فوراً میرے پاس آئی، معافی مانگی اور زبردستی وہ لوگ مجھے اپنے ساتھ لے گئے۔ ساری زندگی خدا تعالیٰ کے کام میں وقف کرتی ہے، وہ کیسے مجھے خالی ہاتھ چھوڑ سکتا تھا؟ اب ایک بات تھی جو رہ گئی تھی، وہ میرے باپ کے ساتھ کیا ہوا ہے، وہ کہاں ہوں گے؟ اب میں نے ان کا پتہ کروایا۔ ان کا پتہ کروانے کے بعد جو حقیقت مجھے معلوم ہوئی، اس کو جان کر مجھے بہت افسوس ہوا۔ جب مجھے اس محلے کے ایک شخص نے بتایا جو ہمارے پرانے گھر کے ساتھ رہتا تھا، ہمارا والد تم لوگوں کے جانے کے 1-2 سال بعد ہی فوت ہو گیا تھا۔ اس کی بیوی وہ گھر بیچ کر کسی اور کے ساتھ شادی کر کے چلی گئی تھی۔ اس سال کو تو کافی عرصہ ہو گیا جب میں نے اس شخص کے منہ سے یہ بات الفاظ سنے۔ بے ساختہ ہو کر رونے لگا۔ مجھے اپنے ابو کی بہت یاد آنے کا، کاش وہ زندہ ہوتے، لیکن اس سب میں ان کا کوئی قصور نہیں تھا۔ جو حقیقت ان کو دکھائی گئی تھی انہوں نے تو اس پر یقین کرنا تھا۔ مزید اس شخص نے بتایا کہ اس کو اپنی بیوی کی ساری حقیقت معلوم ہو چکی تھی، کیونکہ وہ ہمارے جانے کے بعد اس سے بہت لڑائی کرتی تھی اور اس سے آزادی چاہتی تھی۔ تو تمہارا باپ سب کچھ جان چکا تھا، تم لوگ بے قصور ہو، شاید اسی غم کی وجہ سے وہ اس دنیا سے چلا گیا۔ یہ الفاظ میرے لیے بہت دکھی تھی، لیکن میں کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ اب میں اپنے گھر میں اپنے بھائی اور بھابھی کے ساتھ ہوں، بہت خوش ہوں۔ میرا بھائی بہت جلد ایک مناسب جگہ میری شادی کرنے والا تھا۔ یہ میری زندگی میں بہت ہی خوبصورت لمحات تھے۔ ایک بار پھر مجھے اپنی زندگی میں جینے کی کرن نظر آئی۔